بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی نظم اسلامی مساوات کا آغاز کیا تھا۔ اس نظم میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حالی کی نظم جو طویل نظم ہے، مسدس مدد جزر اسلام، اس سے یہ نظم جو ہے اس کے بند لیے گئے ہیں۔ حالی نے اپنی اس طویل نظم میں جا بجا اور مختلف عنوانات کو بیان کیا ہے، اور اس نظم میں جو اسلامی مساوات ہے وہ مسدس حالی کے تقریباً 7 بندوں کو لیا گیا ہے، اور حالی کی اس نظم میں ہمیں جو ہے وہ مساوات کے حوالے سے ہمیں 6 جو ہیں بند وہ نظر آتے ہیں، اور آخری بند میں محبت خلق اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اسلامی مساوات کی یہ جو نظم ہے یہ 6 مصروں پر مشتمل ہے، اور اس لیے اس کو مسدس کہا جاتا ہے، یعنی ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے 6 مصروں پر مشتمل ہو اس کو مسدس کہا جاتا ہے۔ اور اس کے پہلے 4 مصرے آپس میں ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آخری 2 مصرے جو ہیں وہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور ایک بند جو ہے وہ مکمل اپنا ایک مضمون رکھتا ہے، ایک مکمل خیال ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس نظم کے 3 اشعار جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں اس کی جو ہے مفہوم دیکھا، اس کی تشریح دیکھی۔ آج ہم اس کے چوتھے شعر کو دیکھتے ہیں۔ کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں، بے غم و قوت و نام و پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر۔ کہاں بندگان ذلیل، بندگان ذلیل یہاں پہ شاعر نے غریب لوگوں کو کہا ہے، اور کہاں وہ یعنی کہاں امیر لوگ اور کہاں غریب لوگ بسر کرتے ہیں، بے غم و قوت و نام و، قوت طاقت نہ روٹی، پہنتے نہیں جز سمور و کتاں وہ، جز ہمیشہ سمور لومڑی کی کھال سے بنا ہوا لباس، کتاں باریک ریشمی کپڑا، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ، رشک خلد جناں یعنی ایسا گھر رکھتے ہیں جس سے جنت کے مکان جو ہیں وہ اس سے رشک کرتے ہیں۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بر، بے سواری بغیر سواری کے وہ ایک قدم نہیں چلتے، اور نغمہ و ساز یعنی راگ اور نغمے کے بغیر وہ ایک دم یعنی ایک لمحہ بھی نہیں رہتے۔ یعنی یہ کن لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے؟ ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اس معاشرے میں امیر لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ جب غریب قحط اور زوال سے ڈرتے ہیں تو امراء بے فکر ہوتے ہیں، اور ان کے گھر میں سہولیت کا سامان ہوتا ہے، اور امراء اپنے آپ کو ان غربا سے افضل اور برتر سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ ان غربا کا ان پر کوئی حق نہیں۔ اور شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں غریبوں کی طرح کھانے پینے کی ان کو بالکل فکر نہیں ہوتی، انہیں پہننے کو عمدہ لباس اور رہنے کو عالیشاں گھر اور سفر کے لیے بہترین سواری اور عیش و عشرت کے لیے ہر قسم کے ناچ گانے کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ 2 طبقوں کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، یعنی جو زوال آمادہ ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جو امیر ہے، اور غریب لوگ امیروں کی نگاہ میں بہت کمتر اور ذلیل ہوتے ہیں۔ ان کمتر، عاجز اور ناچیز لوگوں کا قوم کے ان امراء سے کیا مقابلہ، کیونکہ امیر لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے تمام وسائل میسر ہوتے ہیں، انہیں فکر و معاش نہیں ہوتی، کھانے پینے کی ہر نعمت ان کو میسر ہوتی ہے، وہ دولت سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، اور امیر لوگ ایسے افراد کی تکلیف کا ان کو کیا احساس جو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کو ترسیں، اور جنہیں جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ہے صرف روٹی کی تلاش ہو۔ اور امیر لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ غریب کیسے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو پہننے کے لیے ان کے امیر لوگوں کے پاس عالیشاں اور نفیس لباس ہوتا ہے،
اور بے حد قیمتی ریشمی اور ملائم لباس سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ امیر جو ہیں چونکہ سمور اور کتان کا لباس کے علاوہ کوئی دوسرا لباس پہننا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور غریبوں کی طرح سادہ اور کم قیمت لباس ان کی نظروں میں جچتا ہی نہیں۔ اور غریبوں کو اگر سر چھپانے کو جگہ نہیں ملتی تو امیروں کے گھر ایسے عالیشان، دلکش اور زیب و زینت سے آراستہ اور پیراستہ ہوتے ہیں کہ جنت کے خوبصورت محلات سے بھی زیادہ خوبصورت معلوم ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو برتر محسوس کرتے ہیں، اور ہر قسم کی سہولت، عیش و عشرت اور ہر قسم کی جو محفل آرائی ہے ان کے لوازمات ہوتے ہیں، وہ بے سواری جو ہے ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ سفر کے لیے ان کے پاس عالیشان گاڑیاں ہوتی ہیں، اور عیش و عشرت کے تمام سامان ان کو ہر وقت میسر رہتے ہیں، اور رات دن عیش و نشاط اور رقص و سرور کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں، اور حسن کی دل فریبیوں اور خواہشات نفسانی کی تکمیل میں مگن رہتے ہیں، اور قوم کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ مولانا حالی نے جس زمانے میں یہ مدجر اسلام لکھی وہ زمانہ انگریزوں کا دور تھا، اور انگریزوں کے اس دور میں انگریز چونکہ سرکاری حکام تھے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، اور غریب اور عوام لوگ جو تھے، عوام جو مسلمان جو تھے غریب تھے، ان کی حالت نہایت ہی قسم پرسی تھی۔ تو اصل میں اس انگریز طبقے کے اس زمانے کے میں جب انگریز طبقہ جو امیر طبقہ تھا اور جو مسلمان تھے وہ غریب طبقہ تھا، تو حالی نے ان کی یہ جو ہے حالت زار کے بارے میں بیان کیا ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو آج کے حالات بھی ویسے ہی ہیں۔ کیونکہ جو سیاستدان ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ امیر سے امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور امیروں کو غریبوں کی حالت سے کوئی بھی ان کو تعلق نہیں ہے، کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ دوسرا بند دیکھیے، کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گل و لالہ رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو دخل ہے عادت میں ان کی، دعاؤں میں مشک ان کی اٹھاتا ہے ڈیروں، وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں۔ کمر بستہ رہنا یعنی تیار رہنا، خدمت میں ان کی ہر وقت لوگ تیار رہتے ہیں، گل و لالہ یعنی پھول ان کی صحبت میں رہتے ہیں، ان کی محفلوں میں رہتے ہیں، نفاست بری ہے، نفاست یعنی صفائی ان کی طبیعت میں بری ہوتی ہے، نزاکت یعنی وہ نازک ہوتے ہیں، ان کی عادت میں نزاکت ہوتی ہے، دعاؤں میں مشک ان کی اٹھتا ہے ڈیروں، مشک خوشبو یعنی کہ ان دعاؤں میں مشک بڑی ہوتی ہے، اور وہ پوشاک میں یعنی ان کے لباس میں عطر سیروں کے لحاظ سے یعنی کافی تعداد میں ان کی پوشاک میں عطر لگا ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ عمرہ کی خدمت کو ہر لمحہ غریب اور جو مفلس لوگ ہوتے ہیں وہ تیار رہتے ہیں، اور عمرہ کے ہاں عیش و عشرت کے سامان مہیا رہتے ہیں، ان کے طور طریقے اور عادات میں نازک مزاجی اور نفاست ہوتی ہے، اور ان کے لباس طرح طرح کی خوشبوؤں میں بسے ہوتے ہیں۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی اس بند میں عمرہ کے حوالے سے اور ان کی طرز زندگی پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ غریب لوگ ہمیشہ عمرہ کی خدمت میں تیار رہتے ہیں، اور امیر لوگ ہر لمحہ عیش و عشرت کی محفل منعقد کرتے رہتے ہیں، اور حسین سے حسین لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ گل و لالہ سے مراد ہے حسین لوگ، اور بزم آرائی کے تمام لوازمات ان کے اپنے گھروں میں مہیا ہوتی ہے، اور ان کے مزاج میں عمدگی ہوتی ہے، ان کی عادت میں لطافت ہوتی ہے، نزاکت ہوتی ہے، ان کی عادات میں صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے، وہ گندگی کو پسند نہیں کرتے، وہ پاکیزگی، نفاست اور صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے مزاج میں عمدگی ہوتی ہے، اور ان کے طور طریقے اور چال چلن میں نزاکت ہوتی ہے، اور یہ عمرہ بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر وقت طرح طرح کی دعائیں ہوتی ہیں، اور ایسی دعائیں جن سے عجیب قسم کی خوشبو نکلتی ہے، اور اپنی طبیعت کی نفاست اور خوبی کی بنا پر اپنے لباس پر طرح طرح کے عطر لگاتے رہتے ہیں، غرض ان کے جو عشرت کدے ہوتے ہیں
اور جو ان کے آرام و سکون کو کا سامان مہیا کرنے والے جو ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا مرتبہ ان غربا کی محنت کا مرہوم منت ہوتا ہے جو کہ ہر لمحہ ان کی خدمت میں مستعد رہتے ہیں۔ یعنی یہ ساری عیش و عشرت، سارے آرام، یہ ساری عیش و عشرت کی محفلیں، یہ سارے عطر، یہ دعاؤں سے خوشبوؤں سے بھری ہوئی دعائیں، یہ سب کے سب غریبوں کی مرہوم منت ہیں۔ اگر غریب محنت نہ کریں تو ان کے آرام و سکون کا جو سامان ہے وہ بھی ان کو مہیا نہ ہو۔ تو اس سے نیکسٹ شعر پہ دیکھیے، یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، نہیں چین جن کو زمانے سے دم بر، سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی۔ یہ ہو سکتے ہیں ان سے ہم جنس ساتھی، کن کے ہم جنس؟ یعنی غریب لوگوں کے کیسے یہ ساتھی ہو سکتے ہیں یہ امیر لوگ؟ نہیں چین جن کو زمانے سے دم بر لمحہ بر، یعنی غریب لوگوں کو ایک لمحہ بھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، یعنی غریب لوگوں کے پاس نہ سواری کے لیے گھوڑا ہوتا ہے اور نہ خدمت کرنے کے لیے نوکر اور ملازم، نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، نہ ان کے پاس گھر ہوتا ہے، چار دیواری ہوتی ہے، اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہوتا ہے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، جو تدبیر الٹی، تدبیر یعنی کوشش، الٹی تو تقدیر یعنی قسمت کھوٹی۔ تو یہاں پہ شاعر جو ہیں کہتے ہیں کہ جو لوگ امیر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ امیر لوگ غریبوں کو ان کی غربت اور وسائل کی کمی اور بدقسمتی کی وجہ سے اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یعنی نہ ان کے پاس، کیونکہ وہ ان کو اپنے جیسا سمجھتے نہیں، اپنا ساتھی سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ عمرہ کی نازک مزاجی اور طرز زندگی جو ہے وہ غریبوں سے مختلف ہوتی ہے۔ امیر غریب ایک ہی معاشرے میں رہتے بستے ہیں اور ایک ہی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں، لیکن امیر لوگ غریبوں کو اپنے برابر کا درجہ نہیں دیتے، اور اس کے مقابلے میں غریبوں کی زندگی بڑی قسم پرسی اور پریشان حالی میں گزرتی ہے۔ انہیں قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے بڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، ہر گھڑی اور ہر پل طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گویا انہیں دنیا کی کوئی بھی سکھ چین اور آرام و سکون کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ امیروں سے کیسے ان کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، کیسے ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ساری زندگی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ وہ سفر کرنا چاہیں تو عمرہ کی طرح ان کے پاس کوئی سواری نہیں ہوتی، نہ ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نوکر ہوتا ہے، انہیں اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے اور اپنا سامان خود اٹھانا پڑتا ہے۔ عمرہ کی طرح عالی شان محلات تو ایک طرف سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی کٹیا بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی، وہ تو زمین کے فرش پر بے در و دیوار گھر میں یعنی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ساری زندگی وہ اسی طرح گزار دیتے ہیں، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ان کے بچے بھی اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ بوڑھی ہوئی غریب کی بیٹی شباب میں، غربت نے رنگ و روپ نکھرنے نہیں دیا، یعنی غربت جو ہے وہ رنگ روپ کو نکھرنے ہی نہیں دیتی غریب کی جوان بیٹی کو، تو وہ ایسے ہی گھر میں اپنی جوانی گلا دیتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی ہے، کوئی اس کو شادی کرنے کے لیے اسے تیار نہیں ہوتا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ نرم و گداز بستر تو کہاں، آرام کرنے کو جگہ بھی نہیں ملتی، اور زمین پر بچھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چادر تک نہیں ہوتی، اور پہننے کے لیے ڈھنگ کا لباس بھی نہیں ہوتا، اور جگہ جگہ پہ بند لگے اور پھٹے پرانے کپڑے ہوتے ہیں جو ان کی بہو اور بیٹیاں بے تن کیے ہوتی ہیں، اور وہ لاچار، مجبور اور بے کس ہوتی ہیں، بلکہ انہیں تو جسم و جان کا رشتہ قائم کرنے کے لیے خوراک تک نہیں میسر ہوتی، اور اکثر فاقے سے رہتے ہیں، اور وہ اپنی حالت کی بہتری کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو غور و فکر ہی کر سکتے ہیں، اور ان کی ہر سوچ اور ہر تدبیر
کا نتیجہ ان کی توقع کے خلاف ہی نکلتا ہے۔ اس لیے تو اگر ان کے پاس وسائل ہی نہیں ہوتے، اور اگر وسائل ہو بھی تو وہ اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے اس قابل ہی نہیں ہوتے، یعنی ان کا ذہن ہی ان کا ساتھ نہیں دیتا کہ اگر یہ سب کچھ ہو بھی جائے تو سرمایہ دار لوگ انہیں آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ تو شاعر نے معاشرے میں امیر و غریب کا رتبے کو نہایت ہی خوبصورتی انداز سے بیان کیا ہے، اور شاعر کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قوم زوال کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور یہی جو مقدور مسلمان ہیں یہ امیر اور غریب کے طبقے کی تضاد کی وجہ سے جو ہے امیر جو ہے وہ بلند تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاشرے میں، اور غریب جو ہے وہ اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اور وہ غربت کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے۔ تو عزیز طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسلامی مساوات کے حوالے سے۔ کل ہم اس کا اگلا شعر پڑھیں گے اور اس کے مشقی سوالات دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔